حضرات گرامی قدر، بآواز بلند اس مقام کو اللہ کی تکبیرات، اس کی تحلیلات اور اس کی تسبیحات سے بلند فرمائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ حضرات گرامی قدر، 13 تاریخ کی عصر تک اسی طرح آپ لوگ جہاں جہاں آپ کا جانا آنا ہو، تکبیرات کو بآواز بلند پڑھتے رہے، تاکہ آپ کو سن کر آپ کے ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی اللہ کے ذکر کو اپنی زبانوں پہ جاری کر سکیں۔ اللہ کی توفیق سے کل ایام میں ایام الاعظم یوم النحر کے دن ہم لوگوں نے اللہ کے سامنے قربانیاں پیش کی۔ یوم النحر کا دن اور اس میں سب سے افضل عبادت اللہ کے جناب قربانی کو پیش کرنا ہے۔ یہ قربانی کا سلسلہ سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن علیہ الصلوۃ والتسلیم سے شروع ہوا۔ اس بات سے سب واقف ہیں، لیکن جاننا یہ ہے کہ ایک ہم نے اللہ کے سامنے جانور کی قربانی پیش کی، آخر یہ جو قربانیاں ہم دے رہے ہیں اس کے پیچھے کون سی شخصیات ہیں، اس کے پیچھے کون سے کردار نمایاں ہیں، اور کیا تو ان کی قربانی تھی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرما کر رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کو یہ حکم دیا، فَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ تم سارے لوگ اپنے جد امجد ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور اس کی اتباع اور پیروی، پچھلے کئی خطبات سے ہمارا عنوان سیرت اور مناقب ابراہیم کے تحت انہی باتوں کے ارد گرد چل رہا ہے۔ پچھلے ہفتے کی گفتگو میں ہمارے عنوان کے تحت بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے آزمائش دی۔ دوسری آزمائش پر آ کے ہم نے بات روکی تھی۔ یہ دوسری جو آزمائش تھی، یہ آزمائش جڑی ہے اس قربانی سے۔ اس آزمائش سے پتہ چلے گا کہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کیسی تھی، اس قربانی سے اللہ کو کیا مطلوب تھا، اور ہماری قربانیاں کیسی ہیں۔ لگ بھگ 86 سال کی عمر میں کہ جب گھر بار قوم برادری شہر اور ملک کو چھوڑ کر اس ملک کو، جس ملک میں ایمان پر رہنا مشکل تھا، توحید پر عمل کرنا مشکل تھا، جان و مال، دین و ایمان، عزت و آبرو کا تحفظ مشکل تھا، ایسی جگہ سے اللہ کی حکم سے ہجرت کر کے، جو کہ اللہ کی دائمی سنت اپنے بندوں کے لیے کہ جہاں تم اپنے ایمان کا تحفظ نہ کر سکو، تمہاری عزت و آبرو، جان و مال محفوظ نہ ہو، اس جگہ کو خیر آباد کہہ کے اس مقام کی طرف اپنے کجاوے کسو جہاں تمہیں امید ہو کہ تم اللہ کی صدائیں اطمینان اور سکون سے کر سکتے ہو۔ ابراہیم نے یہی کیا اور قوم سے کہا، قال انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں میرے رب کی طرف جا رہا ہوں، اب اس کے ذمہ ہے کہ وہ مجھے اس دار الکفر سے دار الامن کی طرف منتقل کر کے مجھے صحیح راستہ دکھائے۔
اس سفر کے دوران ایک 86 سال کا بزرگ اکیلا اپنی بیوی کے ساتھ تنے تنہا اور سفر میں دعا کر رہا ہے، ربی ہب لی من الصالحین، پروردگار نیک اولاد دے دے۔ اللہ تعالیٰ بشارت دے رہا ہے، فبشرناہ بغلام حلیم، حلم اور بردبار لڑکا، اس کی تمہیں خوشخبری ملی۔ غور کریں بڑھاپے کی حالت، الحمدللہ الذی لہب لی علی الکبر اسماعیل، خود قرآن میں اللہ نے ان کے قول کو نقل کیا، اس اللہ کا شکر ہے جس نے بڑھاپے میں اسماعیل دیا، بڑھاپے کی حالت میں اولاد نہیں۔ 86 سال کسے کہتے ہیں؟ یہاں شادی کے 2-4 سال اولاد نہ ہو تو کیا کر گزرتے ہیں اس کی محبت میں، اس کو حاصل کرنے کے لیے۔ غور کریں، لمبی دعا، اس کے بعد اولاد ملی، اولاد ملنے کے بعد ابھی وہ اولاد ماں کی گود میں، شاید امی اور ابو بھی اپنی زبان سے ادا نہیں کر پا رہے، تبھی تو ہاجرہ اس کو اپنے دھن سے دودھ پلا رہی ہے، خود زمزم پی رہی ہے۔ حدیث میں نہیں آتا دودھ بھی ختم، پانی بھی ختم۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ اسماعیل اتنے چھوٹے تھے کہ زبان سے کوئی کلمہ بھی ادا نہیں کر پاتے۔ اس عمری میں ماں کے گود میں اس ماں کو اور گود والے بچے کو اللہ حکم دے دیتا ہے، میرے محترم گھر کے پاس چھوڑ کے اسماعیل علیہ السلام کو اور ماں ہاجرہ کو ابراہیم علیہ السلام مکہ کی بیابان بنجر سے سرزمین پر چھوڑتے ہیں۔ بخاری کے اندر ابن عباس نے موقع پورا واقعہ بیان کیا ہے۔ اب ایسی تنہائی کہ دور دور تک کسی انسان کی شکل نظر نہ آئے، امید بھی نہیں ہو کہ یہاں کوئی راستہ بھی ہو سکے، کسی کے گزر کا بھی ہوئی، بنجر زمین، ایک درخت نہیں، سوکھا ریگستان۔ بیوی اور بچے کو چھوڑنے کا حکم ہو گیا، چھوڑتے ہیں، چند کھجوریں اور ایک مسکیہ جو کپڑے کی تھیلی ہوتی تھی پانی کی، وہ دے کے پلٹ کے بغیر کچھ کہے نکل جاتے ہیں۔ پلٹ کے چند قدم چلتے ہیں، حضرت ہاجرہ پیچھے بھاگ جاتی، کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یا اس بیابان میں کوئی جواب نہیں، قدم رک نہیں رہے، ہاجرہ پیچھے پیچھے دوبارہ پوچھتی کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ایسی جگہ پر اکیلے، قدم نہیں رکے ابراہیم علیہ السلام، چلے جا رہے۔ تیسری بار حضرت ہاجرہ کو الہام ہوتا ہے کہ شاید یہ خلیل کے رب نے حکم دیا ہے، تو پوچھ لیتی ہے، اللہ امرک بہذا، اس کام کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا؟ اللہ کی قسم حدیث میں الفاظ ہے، بغیر پلٹے جواب، بغیر پلٹے صرف کہتے ہیں ہاں اللہ نے حکم دیا۔ جب جس اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہو وہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اب اس کے بھروسے، اب وہ جانے، اس کا رب جانے، اور یہاں پر میرا کفیل، میرا مددگار وہ رب ہوگا، اب مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ پلٹ کے واپس بچے کی طرف آ جاتی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام ان سے دور جا کے ایک ٹیلے پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں ایسے ٹیلے پر کہ جہاں سے وہ تو اپنے بیوی بچوں کو دیکھ رہے ہیں لیکن بیوی بچے ان کو نہیں دیکھ سکتے، ایسی جگہ کھڑا ہو گئے، ان کی طرف دیکھ کے کعبے کی طرف رک کر کے اللہ سے دعا کرتے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بوادی غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ تصور نہیں کر سکتے، صرف بڑی بڑی باتیں ہمارے پاس، اللہ کی قسم۔ اللہ کو جو مطلوب ایمان اور یقین ہے ہمیں چھو کے نہیں گیا، اللہ کی قسم۔ جب یہ آیتیں پڑھتے ہیں لگتا ہے وہ امت کو دھوکہ دے رہے ہیں، ایمان کا اندر نفاق بھرا ہوا، تصور نہیں کر سکتے اپنے گھر جا کے اولادوں کے چہرے دیکھنا، بیوی کا چہرہ دیکھنا، پھر کہنا کہ ان کو چھوڑنے کا حکم ہو، بیابان میں چھوڑ سکتے ہیں کوئی؟ ان کی محبت مال اور اولاد کتنی غالب، فرض چھوٹ جاتے ہیں ہم سے، یہ نہیں چھوٹتی۔
ان کو ریگستان بنجر میں چھوڑنا بہت اونچا کام، بہت مشکل کام. ان کی محبتیں نہیں جڑتی ہم سے، وہ محبتیں جو اللہ کی محبت پر غالب آ چکی ہے، جو حرام کھانے پہ مجبور کرتی ہے. مال و اولاد کی ہرسی تو آدمی کو لے آتی ہے کفر میں، شرک میں، حرام میں، دلدل میں. ناممکن چیزیں ہیں یہ ہمارے صرف یہ قصے بیان ہو جاتے ہیں ہر سال. ابراہیم نے چھوڑ دیا تھا. تھوڑا دماغ میں اپنا پکچر چلاؤ تو صحیح. ریگستان کی سرزمین، دور دور تک کوئی نہیں، اور حکم ہو کہ بیوی دودھ پیتے بچے کو چھوڑ گیا، کوئی نہیں چھوڑتا. اللہ کیا ہے، ایسی آزمائش مت دے اللہ، کفر میں چلے جائیں. یہاں تھوڑے تھوڑے چیزوں پر ایمان بھیج دیتے ہیں ہم لوگ. تھوڑی سی مصیبت آتی ہے کفر سے سمجھوتے کر لیتے ہیں، ان کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. دور آزمائش ہے یہ، ہر طرح سے اللہ تعالی ہم لوگوں کو جانچے گا اور پرکھے گا. اس ماحول میں جو ثابت قدم رہ گیا، اپنے ایمان اور اپنے نظریے کی حفاظت کر لی، وہ کامیاب ہے، اور وہ اصل ملت ابراہیم تھی. ورنہ تھوڑی سی مصیبت میں کفر کے آگے سجدے کرنا، ایسے کلمات زبان سے نکال دینا جو کفر کو پسند ہو، یہ کون سی ملت ابراہیم ہے؟ یہ کون سا ابراہیم کا اسوہ ہے؟ ہم لوگ منافق ہو چکے ہیں. منافق یہ صرف قصے بیان کرنے کے، نہ ہماری زندگی میں نہ آپ کی زندگی میں، الا من رحم ربی، جس کو اللہ نے توفیق دی، والگ بات. ورنہ ایمان نہیں ہے ہمارا. پروردگار سے کہتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. پروردگار تیرے حکم سے تیرے محترم گھر کے پاس میرے بیوی اور بچوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. ربنا لیقیم الصلاۃ، یہ اتنی سخت تربیت، تیرے سے ان کا تعلق درست ہو جائے، یہ نمازی بن جائے، یہ عبادت گزار بن جائے. یہاں پر جوان لڑکا نماز نہیں پڑھے، جوان لڑکی نماز نہیں پڑھے، بیوی نماز نہ پڑھے، کوئی فرق نہیں. یہاں ابراہیم چھوڑنے کی وجہ بتا رہا ہے کہ نمازی بن جائے. یا خود نمازی نہیں ہے، کیا بچوں کو نمازی بنا. کہاں ابراہیم کا اسوہ؟ یہ اولاد دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کے. یہ پورا قصہ بیان کرنے کا وقت نہیں ہے کہ کیسے حاجی جیسے حاجرہ دوڑی تھی تب تک نہ دوڑ لے تیرا حج نہیں. کیسے صفا اور مروہ دو پہاڑیاں اللہ کی نشانیاں بن گئی تب سے کہ جب سے حاجرہ نے ان کے پیچھے دوڑ لگائی اور قرآن کی زینت بن کے اتر گئی. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ من الحج البیت، کہ صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. آج کے بعد وہ زمزم نکلا، وہ سب بڑی چیزیں. میں بتانا مقصود یہ کہ بڑھاپے میں اولاد دی، دودھ پینے کی حالت میں چھوڑنے کا حکم دیا، اور فلما بلغ معه السعی، ابھی یہ عمر پہنچی کہ باپ کو ابا کہہ رہا ہے اور باپ کی بات سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے. اتنی عمر میں آیا صرف ابھی تک کہ ساتھ چل رہا ہے، بات کو سمجھ رہا ہے، سن رہا ہے، سیکھ رہا ہے. اتنی عمر کو آیا. کتنی ہو سکتی ہے عمر؟ 10 سال، 11 سال، اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ 10-11 سال کا بچہ باپ کے ساتھ دوڑ دھوپ کر لیتا ہے، بات کو سمجھ لیتا ہے. اس عمر کو پہنچا. قرآن کہتا ہے فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام. اللہ کی کلام پر غور کریں. جبریل کو نہیں بھیجا، کوئی وحی نہیں آئی، کوئی کتاب نہیں اتری، کوئی صحیفہ نہیں ملا. اسماعیل سو رہا تھا اور خواب میں دیکھا میں نے انی اذبحک فانظر ماذا ترى، دیکھ رہا ہوں خواب کے اندر کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں. یہاں براہ راست قرآن کی آیتیں اترتی ہے، قوم دکھتی ہے، اللہ کے رسول کی سنتیں بتائی جاتی ہے، قوم دکھتی ہے، رشتہ دار دکھتے ہیں، لوگ دکھتے ہیں، دوست دکھتے ہیں. اس پر عمل کر لوں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ ابراہیم کے اسوہ پر عمل کرنا، یہ اللہ جس کو توفیق دے وہی ملت ابراہیم پہ چل سکتا ہے. ورنہ ہم تو ملت کفر کے پیروکار بن چکے ہیں. براہ راست حکم اترتا ہے قرآن و سنت میں، ہم نہیں مانتے.
اور ہمارے جد امجد اللہ کے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میں نے دیکھا خواب میں سو رہا تھا، اللہ دکھا رہا تھا کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ پورا قرآن اتنا عظیم واقعہ کہ جس واقعے کے بعد میں آنے والوں کے لیے قربانی مشروع کر دی گئی، اسی کے بعد مشروع ہوئی قربانی یوم النحر کے دن۔ اتنا بڑا واقعہ قربانی کا ہے کہ نہیں؟ اللہ کی قسم صرف ایک آیت پہ اللہ نے بیان کیا، صرف ایک آیت پہ اللہ نے بیان کیا قربانی کے واقعے کو، جب کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ۔ میں نے ثابت کر دیا کہ اللہ نے جو کہا کہ ہم نے علم اور بردبار نیک لڑکا دیا تھا، لوگوں سے درگزر کرنے والا، اللہ کا فرما بردار باپ کو کہہ رہا ہے ابا جو حکم ملا کر گزریے، یوں نہیں کہا آپ کر دو میں مضبوط رہوں گا، نہیں، اللہ نے چاہا تو میں ثابت ہوں۔ خود کی طرف نسبت اللہ کے ادب کا لحاظ رکھا ہے، اللہ کے ادب کا لحاظ رکھا ہے۔ چھوٹی موٹی عبادتیں کر کے تکبر ہمارے دلوں میں آ جاتا ہے، چھوٹی موٹی باتیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، پابندی عبادت میں کر رہے ہیں، تھوڑا تکبر آ گیا، باقی سب فاسق و فاجر، ہم نیکوکار، یہ کیا جمعے والے لوگ ہیں، ہم نمازی ہیں، تکبر آ جاتا ہے۔ اور یہاں کتنی بڑی عبادت کہ اب مرنا ہے، چھری کے نیچے آنا ہے، اس سے بڑی کیا عبادت ہو سکتی ہے؟ اسلام میں اس سے بڑی عبادت ہی نہیں۔ ایام عشر کے اندر اسے نہیں آئی سب سے افضل سوائے کس کے؟ یہ 10 دن، اس مجاہد کے جو جائے نہ جان لے کے آئے نہ مال لے کے آئے، دونوں اللہ کو سپرد کر دے، اس سے افضل کوئی نہیں۔ کتنی بڑی عبادت، چھری کے نیچے آ رہا ہے، یوں نہیں کہہ رہے ہاں میں مضبوط رہوں گا آپ کر گزریے، اللہ نے چاہا تو صبر کروں گا، یعنی یہ کرنے کی بھی توفیق کون دے گا؟ خود کی طرف نسبت نہیں، ہر خیر کی نسبت اللہ کی طرف، اللہ کی توفیق ہوگی تو صبر کروں گا۔ قرآن کہتا فلما اسلم وتلہ للجبین، یہ ایک آیت ہے قربانی بیان کرنے والی، اتنا عظیم واقعہ صرف ایک آیت ہے۔ فلما اسلم، جب دونوں مان گئے، طے کر لیا اللہ کے اس حکم پر عمل کرنا ہے، دونوں نے طے کر لیا، مضبوط ارادہ کر لیا۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، ہمارے قریشی بھائی بیٹھے ہیں یہاں پر، بکرے کو کیسے پھٹکا؟ اللہ کی قسم ابراہیم نے اپنے بیٹے کو اس طرح پھٹکا، اسی طرح پھٹکا، یہ تَلَّهُ لِلْجَبِينِ چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے۔ یہ جھوٹی چیزیں لوگ بیان کر رہے ہیں کہ اسماعیل نے کہا کہ ابا آپ پٹی باندھ لیں، میرے چہرے کو نہ دیکھیں، چہرہ پھیر لیں، یہ سب جھوٹ ہے۔ اس ابراہیم کی اس کے عشق اور محبت پر جو اللہ سے ہے، اس کو اس پر یہ ڈاؤٹ ہے۔ ابراہیم پر اس وقت اللہ کی محبت اور عشق اتنا غالب تھا، اللہ کی قسم یہ چیز چیز کے کہہ رہی ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا سوائے اللہ کی محبت کے۔ اور جس طرح سے قریشی بکرے کو ذبح کرنے کے لیے کس طریقے سے تیزی دکھاتے ہیں کہ جلدی اس کی رگ کٹ جائے اور اس کا خون نکل جائے، اس شدت کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی اپنے اولاد پر، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ پٹکا پیشانی کے بل پر۔ ہر انسان کی 2 جبین ہوتی ہے، اس کو جبین کہتے ہیں، یہ پیشانی اور اس کے ارد گرد جو ہوتے ہیں یہ 2 جبین ہیں، اس کے بل پٹکا، جبین کے بل پٹکا، اور چھری سختی کے ساتھ اللہ کی محبت میں سرسار ہو کر تیزی سے چلائی۔ اس کے بعد قربانی کا واقعہ ختم۔ اب آگے کیا ہوا؟ قرآن خاموش، اب خاموش قرآن اس لیے ہے کہ اس کا جواب اب مشکل ہے، اب اس کے بعد بیان کرنا بڑا مشکل کام ہے کہ آگے کیا ہوا ہوگا، اس لیے علماء تفسیر نے لکھا کانا ما کان، جو ہوا وہ ہوا۔ اب آگے قرآن نہیں پوچھ پائے، کہہ رہا ہے ہم بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ آگے کا منظر بیان کرنا مشکل ہے کہ ایک باپ کے دل پر اس وقت کیا گزر رہی ہوگی۔
فرشتوں کی حیرانگی کا کیا عالم ہوگا کہ اللہ نے تو ہماری تعریف کی کہ جو حکم ملتا ہے کر گزرتے ہیں، یہ انسانوں میں ایسا یہ کیسا انسان ہے جو بیٹے پر کی گردن پہ چھری چلا رہا ہے؟ وہ اللہ جس کے حکم پہ یہ سارا کام ہو رہا تھا، اس کی خوشی کس قدر ہوگی؟ آگے کا بیان قرآن نے بیان نہیں کیا، بس کہہ دیا، پٹک دیا، پھر جو ہوا وہ ہوا۔ فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم، اللہ نے کہا ہم نے آواز دے دی اے ابراہیم۔ اب یہ بریکٹ میں ڈال رہا ہوں، اے ابراہیم بس کر۔ یہ نہیں دیکھا کہ جبے کر چکے، گردن کٹ چکی، دیکھا یہ تھا کہ زور سے پوری طاقت سے چھری چلا رہے ہو۔ ابراہیم تم نے کر دیا جو دیکھا تھا، قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب کو سچا کر دکھایا، بس اب رک جا۔ میں کہتا ہوں اللہ نہیں روکتا، اللہ کی قسم اسماعیل کے دھڑ پر اس کا سر موجود نہیں رہتا۔ ابراہیم پر اللہ کی محبت ایسی غالب تھی، یہ جد تھی اللہ کے حکم کو ماننے کی رہتا۔ کیا خیال ہے؟ کوئی ڈاؤٹ کر سکتا ہے؟ جو دودھ پیتے بچے کو ریگستان میں چھوڑ دے اس کے لیے مشکل نہیں کہ اللہ کے حکم سے گردن الگ کر دے۔ یہ تھی قربانی، یہ تھی قربانی۔ اب آپ گھر جا کے سوچیں اللہ تعالیٰ قربانی سے ہمیں کیا چاہتا ہے، کون سی قربانی دلوانا چاہتا ہم سے اللہ، اور اس دور میں خاص طور سے کہ جس دور میں آگ ہے، نمرود ہے، ملت ابراہیم، پھر کسی کا امتحان مقصود ہے۔ ایسا دور کہ جس دور میں عبادتیں مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی ہے، نمازیوں کے آگے ہنومان چالیسا جس دور میں پڑھی جائے اس دور میں جینا اور ایمان پر رہنا، ثابت قدم رہنا، یہ ملت ابراہیم اور یہ قربانی دینے کا وقت ہے۔ یہ دور کہ جس دور میں ساری نگاہ آپ پر کہ دیکھا جائے یہ کون سی غلطی کرتے ہیں، یہ کیا چوک کرتے ہیں، ان کی چوک اور غلطی کو پکڑ کے ان پر ظلم کو جائز قرار دیا جائے، ان کو نکتہ چینی ان کی جائے۔ یہ دور، اس دور میں بھی اگر مسلمان دین پہ نہیں آتا ہے، اس دور میں بھی اگر مسلمان اللہ سے نہیں جڑتا ہے، عبادتیں نہیں کرتا ہے، جان اور مال، دنیا اور دنیا کی محبت کو قربان نہیں کرتا ہے، یہ قربانیاں اللہ منہ پہ مار دے گا ہماری جانور والا۔ اصل قربانیاں جو دل میں نفاق ہے اس کی قربانی دی جائے، یہ جو اللہ کی بغاوت ہے اس کی قربانی دی جائے، یہ جو حرام خوری حرام پیٹ میں پڑا اس کی قربانی دی جائے، یہ دنیا کی محبت جو دل میں ہے اس کی قربانی دی جائے۔ اس دور میں بھی ہم نے اللہ سے تعلق نہیں جوڑیں گے تو کب جوڑیں گے؟ اس دور میں بھی کفر کے فتوے، یہ مسلمان نظر نہیں آتے مجھے جو اتنا سنگین دور ہے اور کہتے ہیں اس کے پیچھے نماز مت پڑھو، یہ وہابی ہے، یہ گستاخ رسول ہے، اس سے سلام نہیں، ان کی مسجدوں میں نماز نہیں، ان کی اذان نہیں، ان کی مسجد نہیں، ان سے مصافحہ نہیں۔ جو اس دور میں بھی ایسی باتیں کر رہے ہیں سمجھ لیں یہ امت کا غدار ہے، یہ مولوی نما شیطان ہے جو امت کو اس دور میں کہ جس دور میں متحد ہو کر ایک سیسا پھیلائی ہوئی دیوار اور سب بن کے کفر کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہونے کا جو دور ہے، اس دور میں امت کی صفوں کو توڑنے والے یہ منافق اور یہودی ایجنٹ جو آج بھی امت کو توڑنے کی بات کرتے ہیں، فروع مسائل کو بنیاد بنا کر ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں اور فرقے اور جماعت کی بنیاد پر محبت اور دشمنی کے پیمانے بناتے ہیں۔ یہ رسول اللہ کے دشمن، یہ اسلام کے دشمن اور یہ مسلمانوں کے دشمن اور یہودی ایجنٹ ہیں۔ یہ دور اللہ سے جڑنے کا دور ہے، یہ دور حقیقی قربانیاں پیش کرنے کا دور ہے۔ قربانی کے مقصد کو سمجھو،
قربانی کے مقصد کو سمجھے. یہ تھی قربانی اور یہ تھے ابراہیم. کہتے ہیں صاحب یہ ہمارا چوتھا خطبہ ہے، اس پر سیرت مناقب ابراہیم خلیل اللہ جو موجود ہے. شروع سے اس کو پتہ ہے. بات شروع ہوئی تھی کہ ابراہیم کو یہ مرتبہ کیوں ملا. یاد ہے ابراہیم کو خلیل کیوں کہا؟ کیوں کہا انی جاعلک للناس اماما؟ انسانیت کی امامت کا عہدہ ابراہیم تیرے لیے. کیوں کہا؟ یہ اس کے جواب میں یہ 3-4 خطبے تھے جو سیرت پر مشتمل تھے. قرآن کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اللہ نے ابراہیم کا امتحان لیا چند چیزوں. اللہ کی قدرت بھی دیکھ اتنی بڑی بڑی چیزوں کو اللہ کہہ رہا چند چیزیں تھیں. ایمان کے حساب سے تو چند تھی. اللہ کو پتا تھا یہ خلیل تو پار ہو نہیں ہے. کمزور تو ہمیں کہ چھوڑے سے دنیا کے لالچ میں فرض چھوٹ جاتے ہیں. کمزور تو ہم ہیں کہ دنیا کی محبت اتنی غالب ہے، دین اس کی مخلوق تڑپ رہی ہے. ہمیں وقت نہیں اللہ کے دین کے لیے، کچھ اس کی خدمت کے لیے، کچھ کر گزرنے کے لیے. امت سے سک رہی ہے، کفر و شرک کے اندر لوگ پڑے ہیں، ہمیں وقت نہیں. اللہ کو پتا ہے کون کس کتنے ایمان والا ہے. اللہ نے کہا کہ جن جن کلمات سے ابراہیم کا امتحان لیا گیا، ابراہیم ہر امتحان میں فَأَتَمَّهُنَّ بہترین انداز میں پاس ہوئے، کامیاب ہوئے بہترین انداز میں. اس کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ قال انی جاعلک للناس اماما. اب ابراہیم ہم آپ کو امامت دینے جا رہے ہیں. انسانیت کا سب سے بڑا عہدہ، پوری انسانیت کی امامت بھی اب آپ کو دینے جا رہے ہیں. غور کریں نا آیتوں پر. عہدہ کب ملا؟ جب قربانی پیش کی. اور ہم مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ سب کو عہدہ چاہیے. امت میں توڑ پھوڑ کی اور جھگڑے کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے، سب کو عہدہ چاہیے. سب چاہتے ہیں کہ ہم سے پوچھو. ہر جگہ قوم ہو، برادری ہو، جماعت ہو، مدرسہ ہو، تنظیم ہو، ادارے ہو، سنستھا ہو، سوسائٹی ہو، کوئی بھی چیز ہو، سب جگہ ہمیں عہدے دو. ہم کریں گے کچھ نہیں، قربانی کچھ نہیں، وقت ہمارے پاس نہیں، علم ہمارے پاس نہیں، صلاحیت ہمارے پاس نہیں، اہلیت ہمارے پاس نہیں، فکر ہمارے پاس نہیں، پھر بھی عہدے ہمیں دے دو. ہم سے پوچھو، ہمیں عہدہ چاہیے، لے لو. امت کو توڑو مت، جھگڑے مت ڈالو، ٹانگیں مت کھینچو. دین کا کام ہو رہا ہے، روکو مت. کچھ مخلوق اور خدمت کا کام ہو رہا ہے، روکو مت، لے لو. تمہارے مانگنے سے جو چیز تمہیں مل گئی، اللہ کی قسم اللہ تمہیں ان کے حوالے کر دے گا، پھر اللہ کی مدد نہیں آئے گی. اور اللہ نے تمہیں چن لیا. اگر جیسے اللہ اپنے خاص خاص بندوں کو چنتا ہے تو پھر اللہ تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا. تمہارے ہر فیصلے میں اللہ ساتھ ہوگا، تمہارے ہر کام میں اللہ ساتھ ہوگا، تمہاری ہر چیز میں اللہ ہماری مدد کرے گا. کب؟ جب تم عہدہ نہیں مانگو گے، اللہ تمہیں چنے گا. ابراہیم کو عہدہ کب ملا؟ جب ابراہیم نے قربانیاں پیش کی، کامیاب ہوئے امتحان میں، جان مال وقت سب کچھ لگا دیا. اللہ نے دیکھ لیا کہ ہاں یہ کامیاب بندہ ہے، ہر کام کو کر گزرا، اس لیے میرے بات کو مان لیا، اب ان کو عہدہ دیتا. اور ہم بغیر کچھ کیے عہدہ چاہتے ہیں، نہیں ملے تو لڑتے ہیں، بھلے ہماری وجہ سے مخلوق کا نقصان ہو، دین کا نقصان ہو، مسجدوں کا نقصان ہو، مدرسوں کا نقصان ہو، سنستھا کا، سوسائٹی کا، کسی کا نقصان ہو، بھلے ہمیں عہدہ چاہیے. حقیقت ہے کہ نہیں؟ مسلمانوں میں لڑائی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نہیں
اور اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ دو بھوکے بھیڑیوں کے بیچ میں میرے نبی نے فرمایا بھوکے ہیں بھیڑیے ہیں دو ہے ان کے بیچ میں ایک بکری کا میمنہ چھوڑ دو کیا حالت کریں گے اس کی؟ یہ عہدے کے لالچی یہ خود کو پچھوانے والے دین کا ایسا ہی نقصان کرتے ہیں جیسے وہ بھوکے بھیڑیے کر رہے ہیں. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی ملت یہ نہیں. ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور قربانی تو یہ ہے کہ اللہ جب جس جگہ جس وقت جو چیز مانگ لے اس کو دینے میں دیری نہ کرے. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. یہ ہے ابراہیم کا اسوہ. اور یہ قربانی ہمیں سکھاتی ہے کہ تم کچھ قربان کرنا سیکھو. ہر آدمی میں اور آپ سب سوچے کہ میں نے اللہ کے لیے کیا قربان کیا. کہ مجھے یہ چیز پسند تھی اللہ نے روکا میں رک گیا. مجھے یہ چاہیے تھا اللہ نے روکا میں نے نہیں لیا. مجھے وہاں جانا تھا اللہ نے منع کیا نہیں گیا. میری خواہشات نفس کو میں نے قربان کیا. میرے وقت کو میں نے اللہ کے دین میں لگا کے قربان کیا. میرے جان کو اللہ کے دین میں لگا کے قربان کیا. میرا مال اللہ کے لیے آیا اس میں قربان ہوا. ہر آدمی سوچے ہم کیسی قربانیاں دے رہے ہیں. یہ قربانی 50-60 ہزار کی لا کے دینا اس پر فخر کرنا کمپٹیشن کرنا گوشت کھا لینا خون بہا دینا یہ کافی نہیں. ایسی قربانیوں کا قیامت کے دن کوئی وزن نہیں ہوگا. قرآن کہتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. گوشت کھا لیتے ہو نہ وہ پہنچتا, خون بہا دیتے ہو وہ بھی نہیں پہنچتا. پہنچتا وہ چیز ہے جو تمہارے دلوں میں. اب دل میں کیا ہے؟ اللہ حسد ہے, بھائی سے بغض ہے, مسلمان سے نفرت ہے, شرک اور کفر اور بدعت ہے. یہ میلا کچیلا دل. اللہ کہتا ہے دل میں ہو تقوی پرہیزگاری, اللہ کے ڈر سے نیکی کرنا, اللہ کے ڈر سے گناہ چھوڑنا. یہ تقوی جو ہے تمہارے دلوں میں یہ اللہ کو پہنچتا ہے. باقی سب تم کھا کے ختم اور بہا کے پورا کر دیتے. قربانی کے مقصد کو سمجھیے, ہر چیز کی حکمت کو سمجھیے, اس کے پیچھے جو کردار نمایاں ہیں ان کو دیکھیے, پھر اس عبادت کو کرنے کا مزہ ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری قربانیوں قبول کرے. اس دور فتن میں اے اللہ ہم تیرے سامنے التجا کرتے ہیں. اب دیکھا بھی نہیں جا رہا, سہن کرنا بڑی چیز ہے اللہ کی قسم. اے اللہ دیکھ بھی نہیں پا رہے ہیں حالات کو جو ہمارے بھائیوں سے کے سامنے پیش آ رہے ہیں. اے اللہ ہماری کمزوریاں تیرے سامنے ہیں. اے اللہ اس نئے دنوں میں بڑے دنوں میں یہ ایام تشریق کے دن ہے, پروردگار تیرے سامنے بھیک مانگتے ہیں, ہماری کمزوری کا تجھے واسطہ دیتے ہیں, تیری قوت کا تجھے واسطہ دیتے ہیں. اے اللہ حالات بدل دے, ان کافروں کے ظلم سے اللہ مسلمانوں کو نجات دے دے. ان کے ظلم ان کے چنگل سے ہمارے مدرسوں کی حفاظت کر دے, ہماری مسجدوں کی حفاظت کر دے, ہمارے جان و مال دین و ایمان عزت و آبرو کی حفاظت کر دے. اے اللہ اب دیکھا بھی نہیں جا رہا, ہم تیرے کمزور بندے ہیں. اے اللہ نافرمان ضرور ہے لیکن اللہ قسم کھا کے کہتے ہیں اے اللہ تیری توحید کی گواہ دیتے ہیں, اس کے گواہ ہیں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اے اللہ 33 کروڑ کے مقابلے میں ہم اکیلے تنے تنا ہے, تو ہمارا حامی اور ناصر بن جا اور ان کی چالوں کو ان کے منہ پہ مار دے. ان کے شر سے اللہ ہماری حفاظت کر دے. پوری دنیا میں مسلمانوں کے دلوں پہ اطمینان اور سکون کو نازل کر دے, ان کو حوصلہ دے دے, ان کو ہمت دے دے, اور اللہ تعالیٰ ہر طرح کے شر سے ان کی حفاظت فرما دے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.